نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 196 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تم روکے جاؤ تو قربانی بھیجو جو میسر آئے، اور اپنا سر نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے۔ پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو بدلہ دے روزے یا خیرات یا قربانی۔ پھر جب تم اطمینان سے ہو تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے اس پر قربانی ہے جیسی میسر آئے۔ پھر جسے مقدور نہ ہو تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے اور 7 جب اپنے گھر پلٹ کر جاؤ، یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو الفاظ قابل توجہ استعمال ہوئے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ اتموا اتمام سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کامل کرنا، پورا کرنا، انتہا تک پہنچا دینا، اور کسی شے میں کمی نہ چھوڑنا۔ اس کا متضاد ناقص ہے۔ شریعت میں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی شے کو اس کے تمام اجزاء سمیت اور اس کی شرائط کی حفاظت کرتے ہوئے اسے مفسدات اور نواقص سے بچاتے ہوئے پورا کرنا اتمام کہلاتا ہے۔ تو آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہوا کہ حج اور عمرہ کو اپنے ارکان، شرائط، واجبات اور سنن کی رعایت کرتے ہوئے اور مفسدات و نواقص سے بچاتے ہوئے اللہ کے لیے پورا کرو۔ پھر ارشاد فرمایا الحج۔ حج کا لغوی معنی تو قصد اور ارادہ ہوتا ہے، اور اس عبادت کے اندر بھی چونکہ بیت اللہ شریف کا قصد اور ارادہ کیا جاتا ہے، لہٰذا ایک مخصوص عبادت کو حج کہا جاتا ہے۔ اور حج کا شرعی معنی ہوتا ہے کہ مخصوص وقت میں، مخصوص جگہ کے اندر مخصوص مناسک کو ادا کرنا، یہ حج ہوتا ہے۔ اور عمرہ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے آبادی اور زندگی۔ عمرہ کو عمرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اگر اس کا معنی لغوی زندگی لیا جائے تو چونکہ یہ عبادت زندگی میں کسی وقت بھی ادا کی جا سکتی ہے، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں، اس لیے اس عبادت کو عمرہ کہا جاتا ہے۔
اور اگر آبادی والا اس کا لغوی معنی لیا جائے تو پھر وجہ تسمیہ یہ ہوگی کہ یہ وہ عبادت ہے جس سے سارا سال بیت اللہ شریف آباد رہتا ہے، اس لیے ایک مخصوص عبادت کو عمرہ کہا جاتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا للہ، کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، تو مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے، اس میں نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم روک دیے جاؤ، خواہ یہ رکاوٹ دشمن کی طرف سے ہو یا بیماری کی وجہ سے ہو، کسی وجہ سے بھی تم روک دیے جاؤ، تو جو قربانی میسر ہے وہ حرم شریف کے اندر بھیج دو۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اس وقت تک اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے، اپنی جگہ حدود حرم کے اندر پہنچ کر ذبح نہ ہو جائے۔ یہاں سر نہ منڈانے سے مراد یہ ہے کہ احرام کی پابندی کا ختم ہونا، یعنی حالت احرام سے باہر آنا۔ تو ارشاد فرمایا سر نہ منڈاؤ، یعنی احرام سے باہر نہ آؤ جب تک وہ قربانی اپنی جگہ تک پہنچ کر ذبح نہ ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا فمن کان منکم مریضاً، تم میں سے جو بندہ بیمار ہو اور ایسی اسے بیماری ہو جس کی وجہ سے اسے سر منڈانا پڑے، خواہ سر میں زخم ہو یا کوئی اور تکلیف، تو وہ اگر حالت احرام میں تکلیف کی وجہ سے سر منڈانا اسے پڑ جائے، مجبوری بن جائے، تو ففدیۃ، وہ فدیہ دے۔ ویسے تو حالت احرام کے اندر سر منڈانا حرام ہوتا ہے، لیکن اگر مجبوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے چارہ کار نہ ہو سر منڈائے بغیر، تو ارشاد فرمایا وہ فدیہ دے۔ اور فدیہ کا لغوی معنی ہوتا ہے مال دے کر چھڑا لینا، اور شرعی طور پر اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کسی عبادت کے اندر اگر کوئی کمی رہ جائے تو انسان اپنا مال صرف کر کے اس کمی کو دور کر لے اور اس عبادت کو کمی سے بچا لے، اسے فدیہ کہا جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا وہ فدیہ دے۔ وہ فدیہ کیا ہے؟ وہ فدیہ روزے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور قربانی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم اطمینان سے ہو۔ یہاں اطمینان سے مراد یہ ہے کہ پہلے قرآن مجید نے فرمایا کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، اور اس کے ضمن میں فرمایا کہ اگر تم پورا کر نہ سکو، تمہیں رستے میں روک دیا جائے تو پھر کیا کرو؟ پھر اپنی قربانی حدود حرم میں بیچ دو۔ اور اگر تمہیں روکا نہ جائے لیکن بیماری پیدا ہو جائے اور تم حج اور عمرہ تو کر لو لیکن احرام تمہیں کھولنا پڑ جائے یا تمہیں اپنا سر حالت احرام میں منڈانا پڑ جائے، تو پھر تمہارے لیے کیا حکم ہے؟ یہ دونوں صورتیں بیان کرنے کے بعد اب پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ حج اور عمرہ کو چونکہ پورا کرنا ہے، اب تمہارے لیے کوئی رکاوٹ بھی نہیں، کوئی بیماری بھی نہیں جس سے حالت احرام میں سر وغیرہ منڈانا پڑ جائے۔ تو ارشاد فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم اطمینان میں ہو، یعنی کوئی عذر جو تھا وہ عذر جاتا رہا، اب اس عذر سے تم اطمینان میں ہو گئے، یا عذر تھا ہی نہیں، ابتدا ہی سے تم اطمینان میں تھے، تو فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو ایسی صورت میں جو حج تمتع کرے، یعنی عمرہ کے ساتھ وہ حج بھی کرے، اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ بھی حرم کے اندر حدی کرے۔ اور ارشاد فرمایا ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ حج تمتع کا حکم اس کے لیے ہے جس کے اہل خانہ، جس کا گھر، جس کی اقامت حرم شریف کی نہ ہو بلکہ وہ آفاقی ہو، وہ حج تمتع یا حج قران کر سکتا ہے۔
اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین نے جن مسائل شرعیہ کو بیان فرمایا ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ حج اور عمرہ یہ دونوں شریعت مطہرہ کے اندر مشروع ہیں اور ان دونوں کی حیثیت اپنی اپنی مختلف ہے۔ حج کی حیثیت یہ ہے کہ حج فرض عین ہے، محکم ہے اور غیر قابل نسخ ہے، یعنی اس کی فرضیت کو قیامت تک کوئی منسوخ نہیں کر سکتا، اور یہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اس کی فرضیت قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، احادیث طیبہ سے بھی ثابت ہے، اور جو شخص حج کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور جو استطاعت کے باوجود حج ادا نہ کرے وہ بندہ فاسق ہو جاتا ہے۔ اور حج جو فرض ہے یہ زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے، اور یہ بھی اس پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو، اور جس نے یہ زندگی میں ایک بار فرض ادا کر لیا اس کے علاوہ اگر پھر وہ حج کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ حج نفل ہوتا ہے، اور نفلی حج جتنی بار چاہے ادا کر سکتا ہے۔ زندگی میں حج کی فرضیت ایک ہی دفعہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حج کی فرضیت اور وجوب کا سبب بیت اللہ ہے، اور بیت اللہ ایک ہے، اس کے اندر تعدد نہیں۔ جب وہ ایک ہے تو سبب چونکہ متکرر نہیں، متعدد نہیں، اس واسطے اس کی وجہ سے جو فرضیت عائد ہوگی وہ بھی متعدد اور متکرر نہیں ہوگی، وہ بھی ایک ہی دفعہ فرض ہوگا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ سرکار خاموش رہے۔ پھر پوچھا گیا، سرکار پھر خاموش رہے۔ پھر عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ہر سال ہی فرض ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہر سال فرض نہیں، زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا، یعنی میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال ہی فرض ہے، تو ہر سال فرض ہو جاتا اور اس سے تمہیں مشقت اٹھانا پڑتی۔ تو حج فرض ہے، ایک ہی دفعہ فرض ہے، محکم ہے، غیر قابل نسخ ہے۔ جبکہ عمرہ، اس کی حیثیت یہ ہے کہ عمرہ کرنا سنت ہے، اور حج کے لیے جس طرح وقت مخصوص ہوتا ہے اس طرح عمرہ کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں ہے۔ البتہ جو ایام حج ہوتے ہیں ان میں چونکہ حاجیوں کا زیادہ رش ہوتا ہے، اس لیے ان کی سہولت کے پیش نظر ایام حج میں عمرہ کرنا ممنوع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ زندگی میں جتنی بار چاہے عمرہ کرے ہر دفعہ ثواب ملے گا، اور عمرہ کو بھی حج اصغر کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل عن العمرۃ اواجبۃ ہی؟ حضور سے پوچھا گیا کہ کیا یا رسول اللہ یہ عمرہ واجب ہے؟ قال لا، حضور نے فرمایا واجب نہیں، فرض بھی نہیں۔ وَأَن يَعْتَمِرُوا هُوَ أَفْضَلُ، لیکن عمرہ کیا کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں یوں روایت منقول ہے، الحج مکتوب والعمرۃ تطوع، کہ حج فرض ہے اور عمرہ نفلی عبادت ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ عمرہ نفلی عبادت ہے، سنت کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن یہ اس وقت تک سنت ہے جب تک شروع نہیں کیا۔ اگر کسی بندے نے عمرہ شروع کر لیا، اس کا احرام باندھ لیا، تو اب وہ سنت نہیں رہا، اب اس کے لیے اس عبادت کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ عمرہ چھوڑ دے، خواہ وہ کسی عذر کی وجہ سے چھوڑے یا بغیر کسی عذر کے چھوڑے، کسی بھی وجہ سے وہ عمرہ اگر چھوڑ دیتا ہے تو وہ واجب کا ترک کرتا ہے۔ اور یہ حکم صرف عمرہ کا نہیں، ہر نفلی عبادت کا یہی حکم ہے کہ جب تک وہ شروع نہ کی جائے اس وقت تک وہ غیر لازم ہوتی ہے، نفلی عبادت ہوتی ہے، اور جب وہ غیر لازم یعنی نفلی عبادت شروع کر لی جائے تو اب اسے پورا کرنا
اس کا اتمام واجب ہو جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلح حدیبیہ والے سال عمرہ کرنے کی غرض سے تشریف لائے، حدیبیہ کے مقام پر قیام فرمایا، تو مذاکرات ہوئے کفار مکہ سے کہ آئندہ سال آئیں، اس سال عمرہ نہیں کیا جا سکے گا۔ تو عمرہ کیے بغیر سرکار نے ایک عذر کی وجہ سے احرام کھول دیا، تو سرکار نے اس عمرہ کی قضا پھر فرمائی۔ اگلے سال سرکار پھر تشریف لائے تو سرکار نے وہ عمرہ قضا فرمایا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حج تو ویسے ہی فرض ہے اور عمرہ سنت ہے جب تک شروع نہ کیا جائے، اور اگر شروع کر لیا جائے تو اسے پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہی ارشاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے پورا کرو۔ اور حج جو فرض ہے وہ ظاہر ہے اس پر فرض ہے جو احکام شریعہ کا مکلف ہے، یعنی بالغ ہے۔ اگر کوئی شخص نابالغ ہو اور اس نے حج کی نیت اور ارادے سے احرام باندھ لیا، لیکن وہ وقوف عرفہ سے پہلے بالغ ہو گیا حالت احرام کے اندر ہی، تو پہلا اس کا جو احرام تھا وہ تو نفلی احرام تھا۔ اب اس کے لیے یہ لازم ہے کہ اب اس پر چونکہ حج فرض ہو چکا ہے، اس لیے وہ اب احرام نئے سرے سے باندھے، تجدید کرے احرام کی، کیونکہ پہلا احرام نفلی تھا، اب اس پر حج فرض ہو گیا ہے، تو اب وہ فرض کا احرام باندھے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح کوئی بندہ نفل نماز شروع کرتا ہے تو اسی حالت کے اندر اگر جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے یہ لازم ہوتا ہے کہ نوافل کو چھوڑ کر جماعت کے اندر یعنی واجب کے اندر شامل ہو۔ اسی طرح جو بندہ نفلی احرام باندھے ہوئے تھا، اب اس پر حج فرض ہو گیا تو وہ نفلی احرام چھوڑ کر واجب احرام کو پورا کرے۔ اور قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، انہیں پورا کرو اللہ کی رضا کے لیے، حج کو بھی اور عمرہ کو بھی۔ تو اس کو علی وجہ تمام ادا کرنا یہ حکم الہی ہے، یعنی اس کے تمام واجبات، تمام شرائط، حج کی بھی اور عمرہ کی بھی، اور تمام فرائض اس کو بھی مد نظر رکھے، اور ہر قسم کے مفسد اور ہر قسم کے ناقص، یعنی جو چیزیں عمرہ کو توڑتی ہیں، فساد پیدا کرتی ہیں، ان سے بچاتے ہوئے حج اور عمرہ کو ادا کرے، اور تمام دیگر عبادات کو بھی اسی طرح ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا للہ، یہ عبادتیں خاص اللہ ہی کے لیے کرے۔ تو حج اور عمرہ میں اور اس کے علاوہ دیگر امور خیر میں نیت کے اندر اخلاص ہونا یہ لازمی ہے، اور اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے اور یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں یہ کام اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، محض دنیاوی کسی غرض کے لیے میں یہ کام نہیں کر رہا۔ مثلا کسی مجمع کو کثیر بنانے کے لیے، یا غلبہ کے اظہار کے لیے، یا دوسروں پر اپنی فضیلت جتلانے کے لیے کہ اس نے ایک کیا ہے میں دو کر رہا ہوں، اس نے کچھ بھی نہیں کیا میں عمرہ یا حج کر رہا ہوں، تفاخر کے لیے، یا دنیاوی کسی حاجت کے لیے، یا تجارت وغیرہ کے لیے، یہ چیزیں نیت میں نہیں ہونی چاہیے۔ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے یہ عبادات ادا کرنی چاہیے۔ اور یہاں جب یہ آپ سماعت فرما چکے کہ حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، دوسری کوئی غرض، حتیٰ کہ تجارت بھی مد نظر نہیں رہنی چاہیے، تجارت بھی اس سفر کا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر نیت تو یہ ہے کہ حج یا عمرہ کرنے جا رہا ہوں، رستے میں اگر کوئی چیز خرید لیتا ہے، کوئی چیز بیچ دیتا ہے، تو وہ منع نہیں ہے، وہ چونکہ ضمناً وہ چیزیں ہو رہی ہیں، مقصد صرف حج اور عمرہ ادا کرنا ہے۔ اور اگر مقصد میں بنیادی مقصد کے اندر تجارت بھی شامل ہو گئی تو یہ چیز بھی اخلاص کے منافی ہوتی ہے۔ بالطبع تجارت ہوتی ہے، بندہ چیزیں خریدتا بھی ہے، چیزیں بیچتا بھی ہے، لیکن وہ بالطبع ہوتی ہیں، اصل مقصد حج اور عمرہ کی ادائیگی ہوتا ہے۔ اور اسی سے
جب قرآن مجید فرما رہا ہے کہ اللہ کے لیے یہ حج اور عمرہ کرو، تو یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے اس سے، اور یہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ جب یہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین کی شان یہ ہے کہ وہ حلال چیز کو ہی قبول کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حج اور عمرہ میں جو پیسے خرچ کرے، جو زیادہ راہ لے کر جائے، وہ مال حلال ہونا چاہیے۔ اگر حرام مال سے اس نے حج اور عمرے کے پیسے ادا کیے یا زیادہ راہ اختیار کیا تو وہ چونکہ قبولیت کے لائق ہی نہیں ہے۔ اس لیے حرام مال سے کیا ہوا نیکی کا کوئی بھی کام قبول نہیں ہوتا، تو وہ اللہ ہی کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کی اپنی کوئی سیر و سیاحت تو ہو سکتی ہے، اللہ کی رضا اس میں نہیں ہو سکتی۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ للہ، اس سے جو مسائل اخذ ہوئے وہ یہ ہے کہ نیت خالص ہو، صرف اللہ کے لیے ہو، تجارت مقصد نہ ہو، اور مال بھی حلال اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اور اسی آیت مبارکہ سے علماء نے یہ مسئلہ بھی اخذ فرمایا کہ قرآن مجید جب ارشاد فرماتا ہے کہ حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے مکمل کرو، اور حج اور عمرہ کی ادائیگی کا مقام مکہ معظمہ ہے، اور مکہ معظمہ کا جو معاملہ ہے وہ باقی روئے زمین سے جدا ہے، باقی کہیں بھی جانا چاہیں تو اس کے لیے وہ اہتمام نہیں ہوتا جو اہتمام مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کی حاضری کا ہوتا ہے۔ اس مقام کی عظمت اور حرمت کی وجہ سے یہاں جو بھی آئے اس پر یہ لازم ہے کہ وہ خاص قسم کا لباس یعنی احرام باندھ کر یہاں پر حاضر ہو۔ جو بھی مکہ مکرمہ جانا چاہے اس کے لیے احرام باندھ کر آنا لازم ہے۔ اب یہ احرام کہاں سے باندھیں؟ اس میں علماء نے یہ تفصیل بیان فرمائی ہے کہ مکہ مکرمہ کی کچھ اپنی شہر کی حدود ہیں جن کو حدود حرم کہا جاتا ہے۔ ان حدود حرم کے اندر جو رہنے والے ہیں ان کو مکی کہا جاتا ہے۔ وہ تو ظاہر ہیں ہی مکی، وہ حج اور عمرہ کے لیے اگر احرام باندھنا چاہیں تو حج کے لیے احرام وہ حرم کے اندر سے ہی باندھ لیں گے، اور عمرہ کرنا چاہیں تو وہ حدود حرم پر آ کر اپنا احرام باندھیں گے اور عمرہ کر لیں گے۔ یہ تو ہیں وہ لوگ جو مکی ہیں، جو حدود حرم کے اندر رہتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو حدود حرم سے تو باہر رہتے ہیں، لیکن حدود حرم کے باہر ایک اور باؤنڈری ہے جس باؤنڈری کو میقات کہا جاتا ہے، اور حدود حرم کے باہر اور میقات کے اندر رہنے والے لوگ یہ اہل حل ہوتے ہیں۔ یہ جب حج یا عمرہ کا احرام باندھیں گے تو یہ حدود حرم سے اپنا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے، اور میقاتوں کے باہر جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی دوسری باؤنڈری جو میقات کہلاتی ہے اس سے باہر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو آفاقی کہا جاتا ہے۔ وہ جب حج یا عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ میں حاضر ہونا چاہیں تو ان پر یہ لازم ہے کہ وہ میقات یعنی جو دوسری باؤنڈری ہے وہاں سے احرام باندھ کر وہ مکہ مکرمہ میں حاضر ہوں۔ وہ بغیر احرام کے اس میقات کو کراس نہیں کر سکتے۔ اور یہ میقاتیں کون کون سی ہیں؟ سہولت کے پیش نظر مکہ مکرمہ کے چاروں اطراف میں میقاتوں کے نشانات مقرر کر دیے گئے ہیں جہاں پر احرام باندھا جاتا ہے اور احرام کے بغیر وہاں سے گزرنا منع ہوتا ہے۔ وہ جہاں نشانات لگے ہیں ان جگہوں کو میقات کہتے ہیں، اور وہ میقاتوں کے مقامات یہ ہیں۔ اگر مدینہ طیبہ والے یا اس سمت سے آنے والے لوگ مکہ مکرمہ میں آنا چاہیں حج اور عمرہ کے لیے تو ان کے لیے میقات ذوالحلیفہ ہے، اور آج کل اس جگہ کو اب یار علی کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہی مدینہ طیبہ سے نکلیں تو 8-10 کلومیٹر پر عالی شان وہاں پر مسجد بنی ہوئی ہے، اور وہاں احرام باندھ کر پھر مکہ مکرمہ حاضری دی جاتی ہے۔ اور اہل شام یا اس سمت سے دیگر علاقوں کے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے میقات جحفہ ہے، اور اہل نجد یا اس سمت سے آنے والوں کے لیے
قرن میقات ہے، اور یمن کی طرف سے آنے والوں کے لیے یلملم یہ میقات ہے، اور عراق کی طرف سے آنے والوں کے لیے ذات عرق یہ جگہ کا نام ہے، یہ میقات ہے۔ پاک و ہند کے لوگ چونکہ یمن کی سمت سے گزرتے ہیں، اس لیے باہری سفر میں تو ان کا میقات یلملم ہی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مکہ مکرمہ چونکہ مقام ہے حج اور عمرہ کی ادائیگی کا، اور مکہ مکرمہ میں حاضری کا ادب یہ ہے کہ جو آفاقی آئے وہ بغیر احرام کے میقات کو کراس نہیں کر سکتا، اس کے لیے احرام باندھنا اور میقات سے پہلے احرام باندھنا یہ واجب ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ کچھ آفاقی تو وہ ہیں جو حج اور عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، ان کے لیے تو ظاہر ہے احرام باندھنا واجب ہے ہی۔ جو آفاقی مکہ مکرمہ میں جائیں تو صحیح، ارادہ مکہ میں ہی جانے کا ہو یا حدود حرم میں جانے کا ہو، لیکن حج یا عمرہ کا ارادہ ان کا نہ ہو، ویسے کسی تجارت کی وجہ سے وہ مکہ مکرمہ حاضر ہو رہے ہیں یا کسی کی بیمار پرسی کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ میقات سے احرام باندھ کر اندر جائیں، بشرطے کہ ان کا یعنی ڈرائیور طبقہ نہ ہو جو گاڑیوں میں روزانہ آتے جاتے ہیں، جن کے آنے جانے میں احرام باندھنے کے اندر اتنا کثرت سے وہ آتے جاتے ہیں کہ احرام باندھنا ان کے لیے حرج کا باعث ہے، ان کے لیے تو معافی ہے۔ جو عام آفاقی ہیں، کبھی کبھار ان کا مکہ مکرمہ جانا ہوتا ہے، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ حج یا عمرہ کی نیت نہ بھی کریں، ویسے ہی حدود حرم میں یا مکہ مکرمہ میں حاضر ہونا چاہیں تو ان کے لیے میقات سے احرام باندھے بغیر گزرنا یہ ممنوع ہے۔ البتہ اگر وہ حدود حرم سے باہر حل والی جگہ پر جانا چاہیں تو پھر وہ احرام کے بغیر بھی میقات سے گزر سکتے ہیں۔ اور احرام یہ میقات سے پہلے بھی باندھا جا سکتا ہے، بلکہ افضل ہے کوئی باندھ لے، اور اگر کوئی پہلے نہیں بھی باندھ سکا تو میقات پر تو لازماً باندھ لے۔ اگر یہاں سے احرام باندھے بغیر آگے گزر گیا تو اسے یا تو واپس یہاں پر آنا پڑے گا یا اسے دم دینا پڑے گا۔